پاکستان اور سعودی عرب میں دفاعی معاہدہ۔ جوہری تحفظ پر ابہام بھی سعودی عرب مقاصد پورا کر سکتا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے دفاعی معاملات میں تعاون اور سلامتی سے متعلق باہمی دفاع کے اسٹریٹجک معاہدے جوائنٹ اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت کسی ایک ملک کے خلاف بیرونی جارحیت کو دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے رہنماؤں کی جانب سے اس معاہدے کو تاریخی قرار دیا جا رہا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بدھ کی شام سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں اس معاہدے پر دستخط کیے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین دفاعی شراکت داری سے متعلق اس معاہدے کا اعلان ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب اسرائیل کی جانب سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہونے والے حملے کے بعد سے عرب ممالک میں تشویش پائی جاتی ہے۔ دارالحکومت ریاض کے قصر میں محمد بن سلمان اور شہباز شریف کی ملاقات کے بعد جاری ہونے والے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گزشتہ 8 دہائیوں پر مشتمل دفاعی شراکت داری اسٹریٹجک مفادات کے تناظر میں دونوں ملکوں نے باہمی دفاع کے اسٹریٹجک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اعلامیے کے مطابق اس معاہدے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو فروغ دینا اور کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع و تحفظ کو مضبوط بنانا ہے، اور ایک ملک کے خلاف کسی بھی جارحیت کو دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین یہ معاہدہ دونوں ممالک کی اپنی سلامتی و دفاع اور خطے سمیت دنیا بھر میں قیام امن کے مشترکہ عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ معاہدے کے بعد سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ سعودیہ اور پاکستان جارحاں کے مابین ایک صف میں ہمیشہ اور ابد تک خیال رہے کہ دونوں ممالک کے درمیان عسکری تعاون کا تاریخ کئی دہائی پرانی ہے۔ دسمبر 2015 میں اس تناظر میں دہشت گردی کے خلاف سعودی عرب کی کمان میں تشکیل پانے والے فوجی اتحاد کے تحت پاکستان کے تعاون سے جو خصوصی فوج تشکیل دی گئی تھی، اس کی قیادت پاکستان کی فوج کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کو سونپی گئی تھی۔ جوہری تحفظ کے معاملے پر ابہام بھی سعودی عرب مقاصد کو پورا کر سکتا ہے۔ اگرچہ دونوں ممالک کی جانب سے اس معاہدے سے متعلق زیادہ تفصیلات فراہم نہیں کی گئی ہیں، لیکن پاکستان کے روایتی حریف انڈیا کی جانب سے اس پر رد عمل سامنے آیا ہے۔ سعودی پاک معاہدے پر بات کرتے ہوئے انڈین وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ ہم اس اہم پیش رفت کے اپنی قومی سلامتی کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی استحکام کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کے ممکنہ اثرات پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں اور اس پر کام جاری رہے گا۔ انڈین حکومت اپنے مفادات کے تحفظ اور قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اور انڈیا میں صحافیوں سمیت سوشل صارفین بھی اس معاہدے پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ صحافی طلعت حسین نے وزیر اعظم کے سعودی عرب کے دورے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ کثیر وسائل اور مضبوط فوجی صلاحیت کے یکجا ہونے جیسا ہے۔
یہ ایک گیم چینجنگ ملاب ہے، یہ اس سے زیادہ بروقت اور اسٹریٹجک نہیں ہو سکتا تھا۔ سابق وزیر مشاہد حسین سید نے ایکس پر جاری بیان میں لکھا کہ اس معاہدے کے ذریعے پاکستان نے مشرق وسطی کے تحفظ کے ضامن کے طور پر مغرب کو خاموشی باہر نکال دی۔ اپنی تفصیلی پوسٹ میں مشاہد حسین سید نے کہا کہ دو مسلمان ممالک کے مابین تاریخی اور بروقت اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ تین وجوہات کی بنا پر بہت اہم ہے۔ یہ قطر کے خلاف اسرائیلی جارحیت اور امریکہ کی اربوں سے غداری کے بعد ہوا۔ یہ معاہدہ ایسے وقت پر ہوا ہے جب گریٹر اسرائیل کے لیے فلسطین، قطر، ایران، لبنان اور یمن پر حملہ ہوا۔ یہ معاہدہ ایسے وقت پر ہوا جب مئی 2025 میں انڈیا پاکستان کی لڑائی میں پاکستانی فوج نے مہارت اور صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسرائیل کے قریبی اتحادی انڈیا کو جواب دیا۔ انڈین صحافی نے ایکس پر اعلامیے کا متن شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ قطر پر اسرائیل کے حملے سے خلیجی ممالک کی سلامتی خطرے میں پڑنے کے بعد سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان باہمی دفاعی معاہدہ طے پایا، لیکن سوال یہ ہے کہ انڈیا کی جانب سے پہلے سے جاری آپریشن سندور کے لیے اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جوہری ہتھیاروں کی محقق اور منصفانہ رابعہ اختر کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان میں غیر رسمی دیرانہ دفاعی معاہدہ موجود ہے، لیکن موجودہ معاہدے نے سیکورٹی تعلقات کو باقاعدہ معاہدے کی شکل دے دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور میں افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندے خصوصی ایزاد نے لکھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین باہمی دفاعی معاہدے کا اعلان ایک نتیجہ خیز اقدام ہے۔ یہ کوئی ٹریٹی نہیں ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب ٹریٹی اور معاہدے میں کوئی تفریق کرتے ہیں یا نہیں۔ کسی ایک ملک پر حملے کو دوسرے پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ کیا یہ قطر پر اسرائیل کے حملے کا رد عمل ہے، یا پھر یہ پاکستان کی جوہری پروگرام کے بارے میں اس افواہ کی باضابطہ تصدیق کی کہ وہ سعودی اسپانسرڈ ہیں؟ وزیراعظم شہباز شریف کا سعودی عرب پہنچنے پر شاہی استقبال، 21 توپوں اور F-15 لڑاکا طیاروں کی سلامی۔ بدھ کے روز جب پاکستان کے وزیراعظم